تو دوستو، میں نے جو ابھی آپ کو دکھایا، آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحبہ اور یہ ان کے جو دوسرے شخص ہیں جس سے گلے لیپٹ کر رو کر جو ہے مطلب اپنا کچھ باتیں ان کو سنا رہے تھے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ مطلب دیکھیے ان کو کتنا صدمہ پہنچا، ان کو کتنی تکلیف اور دکھ ہوئی کہ مطلب یہ کس طریقے سے اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے ولی اس وقت دیکھیے مطلب رو رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کو کیا معلوم، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی جب صدمہ جب تک نہیں آتا ہے نا، دوسروں کے صدمہ کو، دوسروں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے ہیں، صرف اپنی واہواہی چاہتے ہیں، چاہے کسی کے دل کے اوپر خچر لگے، کسی کے دل کے اوپر خنجر لگے، تیر لگے، زخم لگے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو مطلب کچھ آمدنی ہو جائے، ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں، لوگ ہماری کچھ چرچے کرنے والے بن جائیں، ہم لوگ اسی کی فراق میں، اسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ان کے جو صاحبزادے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے، مولانا یوسف جمیل صاحب، انہوں نے تو بالکل واضح کر دیا کہ وہ ڈپریشن کی حالت میں تھے، ان کا دماغی جو توازن تھا وہ درست نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ بیمار حال چل رہے تھے۔ تو اب اگر وہ کوئی ایسا فرد یا کوئی ایسا شخص جس کا دماغی توازن درست نہ ہو، جن کا دماغی توازن درست نہ ہو، وہ ڈپریشن کی حالت میں ہو، اگر ایسا شخص اگر خودکشی کرتا ہے، یا ایسا شخص وہ اگر بیوی کو طلاق بھی دے دے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ خودکشی کی ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ یہ جنون کی ضمن میں آتا ہے۔ یعنی جنون کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں ہے، اور جنون کے اوپر جو ہے یہ نماز بھی فرض نہیں ہے۔ اگر جنون جو ہے اگر خودکشی کر لے تو یہ بھی خودکشی نہیں سمجھی جائے گی، کیوں کہ وہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ اپنے دماغی حالت میں نہیں رہتا، وہ کیا کرنے جا رہا ہے اس کو خود کو معلوم نہیں رہتا۔ تو اس لیے اب کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا فرد جو مطلب جس کا دماغی توازن بھی درست نہ ہو، اس کے متعلق یہ الفاظ کہنا، اسے جملے کہنا میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، خسارہ ہے۔ ان الفاظوں سے، ان جملوں سے ہمارا آپ کو بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب صحیح سالم ہو، درست ہو، یعنی اگر کوئی شخص جنون کی حالت میں ہے، وہ پاگل پن کی سی حرکت کر رہے ہیں، اگر وہ جنون کی حالت ہونے سے پہلے اگر انہوں نے جو اعمال کیے تھے صرف انہی کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اللہ پوچھیں گے۔ لیکن جب سے ان کے اوپر جنون طاری ہو گئی، جب تک وہ پاگل پن سی کی حالت کرتے رہے، ان کے اندر جو بھی ان کی جو ایام گزرے، جو بھی ان کے زندگی گزرے، اس کے بارے میں قیامت کے دن کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی ان کے دماغی توازن درست ہو گیا، پھر ان کے بعد جو ہے اسلامی جو شرعی احکام ہیں ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک وہ جنون کی حالت میں ہوتا ہے، پاگل پن کی سی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اسلامی کوئی بھی شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے۔ یہ مسائل بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، خاص طور سے مسلمانوں کا، اور مسلمان ہی اس کے اندر ملوث ہی ہے، جو ویوز، میں نے پہلے ہی کہا نا، ویوز بٹورنے کی چکر میں تھوڑا کچھ نام ہو جائے، نماز تو خود کو پڑھتے ہی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، خود کو رکھتے ہی نہیں ہے، لیکن اسلامی تھوڑی موڑی بات جان لیے ہے تو مطلب وہ اختلافی بات بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مباحثہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ خود کی کیا حالت ہے، خود کی زندگی کیسی گزرتی ہے، ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں۔ پیشاب کرتے پانی بھی نہیں لیتے ہیں، لیکن تنقید ایسے کرتے ہیں لگتا ہے کہ علامت الدہر ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم لوگ اپنے اوقات کو بھی خرچ نہ کریں اور اپنی زندگی کو بھی برباد نہ کریں، اور آپ خاص طور سے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اس لیے پاکستان کی وہ ایک مشہور معروف عالم دین ہے، ان کو جو صدمہ پہنچا ہے،
ہم لوگوں کے دل کے اندر بھی صدمہ پہنچنا چاہیے، ہمارا بھی دل دکھنا چاہیے، ہمارے بھی دل کے اندر جو زخم لگنا چاہیے، ہم لوگ بس ان کے لیے رو کر دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کو صبر جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے۔